ایک وہ وقت تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں صرف ڈیزل نام کا استعارہ استعمال کیا جاتا تھا اور نیچے کھڑے تمام لوگ مولانا فضل الرحمان کا نام اپنی زبانوں پر لے آتے۔ ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب مولانا کے جلسوں کے اندر یہودی ایجنٹ کا استعارہ استعمال کیا جاتا تھا اور تمام لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ عمران خان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ایک وہ وقت بھی تھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں میں یا ان کی پریس کانفرنس کے اندر مولانا کے اسلامی کردار کے حوالے سے باتیں ہونے لگتی تھیں اور دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں صرف یو ٹرن کا سائن ہوا کرتا تھا اور لوگ جان لیا تھا۔ ایک وقت یہ بھی آن پہنچا ہے کہ سیز فائر ہو چکا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، ایک بڑی اچنبے کی بات یہ دیکھنے میں آئی کہ پاکستان کے ایک معروف صحافی اینکر پرسن ہے جو اس وقت بیرون ملک مقیم ہے، نام میں نہیں لوں گا، مجھے مناسب نہیں لگ رہا کیونکہ وہ جو بات انہوں نے کی ہوئی ہے، میرے سینئر بھی ہیں میں جس ادارے سے وابستہ ہوں اسی ادارے میں وہ بھی کام کرتے رہے، اب بیرون ملک ہیں، غداری کا لیبل بھی ان کے اوپر موجود ہے، لیکن ان کی طرف سے مولانا کے بارے میں بات کی گئی کہ مولانا کا کردار جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا جی وہ ایک لفظ جو انہوں نے استعمال کیا وہ لفظ کسی سچے کردار کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، تو انہوں نے کہا جی یہ ہے تو صحیح لیکن تیز ترار ہے، اور ویسے اس جیسے کردار والے لوگ تو عطا تارڑ بھی ہیں اور بھی بہت سے ہیں، لیکن یہ تیز ترار ہے، ہوشیار ہے۔ اب اچنبے کی بات یہ تھی کہ جب ان کی طرف سے یہ بات ہوئی پچھلے کچھ دنوں کے اندر، یہ جو پاکستان تحریک انصاف مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بات کرتی تھی یا مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے لوگ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بات کرتے تھے، تو ان کے درمیان ایک سیز فائر ہوا کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو پھر یہ بیان بازی جو ہے اس کو روکنا پڑے گا۔ اب منطق، مصلحت اور مفاہمت کے تحت یا دور اندیشی کے تحت دونوں فریقین میں اتفاق ہو گئے کہ ہاں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اتفاق کیا ہوا تھا؟ ایک دوسرے کے بارے میں بات نہ کرنے کا۔ اب جس سے پاکستان تحریک انصاف والوں سے پوچھا جاتا تھا، یعنی میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا، ڈاکٹر زکا تیمور تھیں، وہ انہوں نے کہا جی کہ مولانا بڑے گہرے آدمی ہیں، ان کی بڑی گہری سیاست ہے۔ میں نے کہا جی ایک وقت تھا کہ ان کی سیاست کے اوپر آپ کو اعتراضات تھے، مختلف القابات تھے، لیکن اب آ کے آپ انہیں گہرا سیاستدان کہہ رہی ہیں، تو پاکستان تحریک انصاف ان کے بارے میں یہ موقف مزید کتنا عرصہ اپنائے گی اور کیا گارنٹی ہے کہ یہ موقف پھر سے تبدیل نہیں ہو جائے گا؟ یہی بات پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں جے یو آئی فیس سے پوچھی جاتی رہی ہے مختلف دنوں کے اندر، لیکن انہوں نے کہا جی کہ اب دیکھیں جی اب جمہوریت کے بارے میں ہمارے نظریات ایک ہیں، جمہوریت کو لے کے ہیں، تو ہم اس پہ کوئی مزید بات نہیں کرنا چاہتے، دور اندیشی دکھائی جا رہی تھی۔ لیکن وہ جو ٹویٹ ہوئی، اس ٹویٹ کے حق میں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب میدان میں اترے، اور اچنبے کی بات یہ تھی کہ سیز فائر تھا، آپسی جو ہے ایک دوسرے کے اوپر گولہ باری نہیں کی جائے گی۔ اب انہوں نے دفاع بھی کرنا شروع کر دیا، اور یہ خوش آئند بات بھی ہے۔ میں ذاتی طور کے اوپر کسی کا مخالف نہیں ہوں، نظریات کے اوپر مخالف ہوں، یعنی پاکستان مسلم لیگ نون سے بے شمار تحفظات ہوں گے، پاکستان تحریک انصاف سے بھی بے شمار تحفظات ہیں، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون سے کہیں زیادہ ان کی گورننس کے حوالے سے، ان کے دعووں کے حوالے سے، ساری چیزوں کے حوالے سے ان سے ہیں، لیکن جہاں پہ پبلک کی بات آتی ہے، پبلک کی آراء کی بات آتی ہے، تو پھر آپ کو سر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ پبلک کی ڈیمانڈز کیا ہیں، پبلک کی خواہشات کیا ہیں۔ اگر آپ کسی کو بتائیں کہ یہ مسیحا ہے آپ کے لیے، اس کا کردار بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس کے مریدین ہی نہیں بھریں گے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے مریدین کی تعداد کم ہو جائے گی۔ وہ آپ کسی کے بارے میں کہتے رہیں گے یہ پیر کامدہ نہیں ہے گا، وہ کہیں گے یہی کام کا ہے، اور اگر وہ اس کے اوپر اعتقاد کر رہے ہیں تو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ تو اس بارے میں یہ اس پہ ہوں کہ شخصی اختلاف نہیں ہونا چاہیے، نظریاتی اختلاف آپ کے 100 ہو سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب میدان میں اترے، انہوں نے کہا جی میری مولانا سے 2 ملاقاتیں ہوئیں تو میں نے بڑا زیرک پایا انہیں، اور وہ اس معاملے پہ بڑے دور اندیش ہیں، اور ان کی تحمل مزاجی، ان کی سوچ جو ہے میں ان کا قائل ہوا ہوں، اور یہ جو آپ نے الفاظ استعمال کیے میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ تو یوں پاکستان تحریک انصاف جمعیت علماء اسلام فے کے ساتھ ایک ٹائے بنانا چاہتی ہے، وہ ٹائے جو نہ ٹوٹ سکے، کیونکہ مولانا کے اس وقت سٹیکس جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کو لے کے ہیں، کیونکہ مولانا کی سیاست کا مرکز جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، اور خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور ایسے وقت میں کہ جب وفاق میں آپ ایڈجسٹ نہ ہو پا رہے ہوں، یا وفاق میں آپ ایڈجسٹ ہونا نہ چاہ رہے ہوں، کیونکہ جو انکشافات منظر عام پہ آئے تھے، راشد سمرو جو ان کے سندھ کے امیر ہیں، ان سے یہ پوچھا گیا کہ آفر مولانا کے لیے کیا تھی، تو انہوں نے کہا جی یہ جو گردش کر رہی ہے نا، یہ جو آفر اصل میں ہے
یہ اس کے مقابلے میں بہت حقیر تھیں. یعنی گردش کیا کر رہی تھیں 4 وزارتیں، گردش کیا کر رہی تھی گورنرشپ، گردش کیا کر رہی تھی کیا نام ہے بلوچستان کی نشست. انہوں نے کہا جی اس سے بہت زیادہ کی آفر ہے. اب بہت زیادہ کی آفر کہاں تک کی ہے یہ انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے کہا جی وہ امانت ہے میرے پاس، میں وہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس سے بہت زیادہ کی آفر ہے. لیکن مولانا کسی آفر کو ماننے کو تیار نہیں. مولانا جمہوریت کے پیرائی کے اندر بات کرنے کو تیار نہیں. تو اس وقت مولانا کے اسٹیک کے پی کے وفاق میں وہ حصہ لینا نہیں چاہتے، اور جب نہیں لینا چاہتے تو وہ ان کے ساتھ تو ٹائی بنانا چاہتے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کے اسٹیکس ہیں، جہاں پہ پبلک کا انٹرسٹ ہے، تو وہ اس پبلک کے انٹرسٹ کو کیش کروانا چاہتے ہیں. لیکن اسی بیچ میں کہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان، میں کل بھی بیان کر چکا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک باقاعدہ طور پہ تنبیہ کی گئی، دھمکی دی گئی، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. اب اس فیصلے کی محفوظ ہونے کے بعد مختلف ٹیمز جو ہیں وہ مولانا کو منانے کے لیے نکلی ہیں. بہت سے لوگوں کو ٹاسک دیے گئے، جس طرح ابتدائی طور پہ محسن نقوی صاحب کو دیا گیا تھا، اعظم نذیر تارڑ صاحب کو دیا گیا تھا، پھر اسحاق ڈار صاحب آئے، پھر شہباز شریف صاحب نے بات کی، پھر آصف علی زرداری صاحب نے بات کی، پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب ملنے گئے. لیکن اس سب کے باوجود اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹیمز میں کچھ تبدیلی کی جائے، موقف میں کچھ تبدیلی کی جائے، ڈرافٹس کچھ تبدیل کر لیے جائیں. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ ہم کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے جو آپ ڈرافٹس میں لے کے آئے ہیں. پہلے انہوں نے کہا جی مسودہ ہمارا ہے. مولانا کہتے ہیں کہ بعد میں مسودے سے بھی انکاری ہو گئے، تو ہمارے پاس جو تھا وہ کیا تھا. کامران مرتضی صاحب نے ادھر یہ باتیں کی کہ ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے، کہ آپ نے یہ پڑھا ہے کہ عام شہری کے جو کیسز ہیں وہ ملٹری ان کا ٹرائل ہوگا. تو انہوں نے کہا جی کہ جو ہے مجبوری ہے. یہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ بات کی کامران مرتضی صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مرتضی وہاب بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن مرتضی وہاب نے آج کے دن آ کے اس کی تردید کر دی. انہوں نے کہا جی کہ ایسی بات نہیں ہوئی تھی کہ مولانا نے اس سے انکار کیا. انہوں نے کہا جی مولانا جو تھے وہ آمادہ تھے کچھ چیزوں کے اوپر، لیکن دوسری طرف سے جمعیت علماء اسلام فے کہتی ہے کہ مولانا کسی چیز پہ آمادہ نہیں تھے. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مولانا کے ساتھ اپنی ٹائی جو ہے وہ ٹائٹ کر کے رکھنا چاہتی ہے، تاکہ اسی کو بنیاد بنا کے وہ آگے ریٹیلیشن کر سکیں. بہت سارے لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بیشتر رہنماؤں کے اوپر پریشر تھا لیکن کلی طور پہ نہیں تھا. کچھ لوگ جو تھے وہ خود روابط سے باہر ہوئے باقاعدہ ایڈجسٹمنٹ کے بعد. یہ حقائق ہیں اور اس سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا، اس کے شواہد بھی موجود ہیں. وہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس سارے عمل کے بعد مولانا کا سٹینڈ تھا جس نے بچایا تھا. اب آپ اسے مصلحت کہیں، آپ اسے مولانا کی چالاکی کہیں، آپ اسے مولانا کی کردار کے اوپر سوال اٹھا دیں، جو مرضی ہے، لیکن وہ سارا عمل جو رکنا تھا اس میں کردار مولانا کا تھا، پاکستان تحریک انصاف کا نہیں تھا. اب پاکستان تحریک انصاف مولانا کے ساتھ ٹائے رکھنا چاہتی ہے برقرار. وہ ملتان کے اندر موجود ہیں، سیاسی مصروفیات ترک کر دی ہیں، لیکن روابط جو ہیں وہ گاہے بگاہے ہو رہے ہیں، کیونکہ اس سیشن جو دوسرا سیشن ہے اس پہ زور ایک بار پھر سے لگانا ہے. لیکن اسی بیچ میں جو انہوں نے بات انہیں معلوم ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر توہین عدالت کا کیس جائے گا، بینچ تشکیل ہوگا، ادھر کیا معاملہ ہوگا، تو یہ ضمن کے اندر پہلے اپنا لکھا ہوا کاٹنے کے چکر میں ہے کہ وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر ترمیم کر کے اختیار چیف جسٹس سے لے کے 3 ججز کو دیا تھا کہ جو بینچز کی تشکیل کر سکتے تھے، اب وہ پھر اختیار واپس لے کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو صرف دینا چاہتے ہیں اور صدارتی آرڈیننس کے ذریعے دینا چاہتے ہیں، کابینہ سے اس کی منظوری لینا چاہتے ہیں. اب دیکھیے کہ اس ضمن کے اندر وہ اختیارات کو کس حد تک ادھر دے دیتے ہیں. لیکن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جوڈیشری جتنی مرضی بٹی ہوئی ہو، لیکن اس معاملے کے اوپر جوڈیشری کو یہ لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا حق جو ہے وہ مجروح ہو جائے گا، جو آگے آنا چاہتے ہیں یا جن کی ابھی سروس باقی ہے اور جنہوں نے پرانے ادوار دیکھ لیے، اب نئے ادوار میں ان کے لیے نئی چیزیں ہو جائیں گی تو وہ کیسے جیلن ہوں گے، کیسے وہ آگے بڑھنے کی تگودو کریں گے. تو اس ضمن کے اندر ان کا جو مخمصہ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک پیج پہ آنے کی بات ہو رہی ہے اور بڑے پیمانے کے اوپر ایک تحریک چلانے کی بات ہو رہی ہے. اگر یہ دوبارہ کوشش ہوئی تو کہا یہ جا رہا ہے کہ تحریک بڑے پیمانے کے اوپر چلے گی، لیکن کبھی کبھار طاقت ایک بار استعمال کی جاتی ہے، دوسری بار اس کا اثر زائل ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار دوسری بار اگر ہلہ بولا جائے تو وہ زیادہ طاقت سے بولا جاتا ہے، اور جس نے اس کو برداشت کرنا ہو اس کی سکت دم توڑ جاتی ہے. اب دیکھنا ہے کہ کس کی سکت زیادہ ہے اور کس کی طاقت زیادہ بڑھ چکی ہے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.